السلام علیکم، ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ ذو الحج کے مہینے کی عظمتیں اور برکتیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں، گلی سے کینکر اٹھا دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یا رسول اللہ، اگر میں تیسری بات پوچھوں؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد جہاد، اور جہاد کے بعد حضور نے جس عمل کو افضل کیا وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہلے دن کا بچہ جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور اس کا کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوتا، اس نے کسی کا دل نہیں توڑا ہوتا، اس نے کسی کو ستایا نہیں ہوتا، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مثال دینے کا انداز اور سمجھانے کا انداز ہے، وہ طریقہ دیکھے کتنا انوکھا اور خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا، اور یوں سمجھو اس طرح ہو گیا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! مثال دیکھیں اور تشبیہ دیکھیں، ان کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے، اور اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں نے بچے کو جنم دیا اور ہر گناہ سے پاک ہے، اور جو پہلے دن کی بچے کی خوبصورتی ہوتی ہے، رانائی ہوتی ہے، اور جو اچھا لگتا ہے اور جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر مبارکیں ہوتی ہیں، وہ اس خاص آنے والے بچے کی خاصیت ہے۔ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں فرمایا۔ جو گناہ سے پاک حج کرنے آیا وہ سمجھے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ نے اسے اتنا نواز دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تم یوں سمجھو کہ تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کر دیا۔ اب تم سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا اور احسان فرمانے والا ہے، اور رب کریم نے بڑی خاص کرم نوازی تمہارے اوپر کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری سواری حج کے لیے چلتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے، اللہ پاک تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارا درجہ بھی بلند کرتا ہے۔ ایک صحابی جن کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو وصیتیں کی جاتی ہے کہ فلاں والا مکان یا فلاں جگہ جائیداد اس کو دے دو، یہ وہ۔ ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ حقداروں کو حق ملنا چاہیے، مگر اس صحابی نے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور کہا، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں تھیں وہ مجھ تک پہنچائی، اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ نصیحتیں سناتے سناتے، اللہ کرے ہم بھی نصیحتیں سناتے سناتے ہمیں بھی موت آ جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس راستے میں موت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی جو تھے وہ چچا زاد بھی تھے، کیا کہتے ہیں، تمہیں حضور کا ایک دن فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے، سنائیے۔ تو کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ارشاد کرتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، یہ نہیں کہا کہ گھر سے نکلے، یہ ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! اگلے لفظ بھی سنیے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ محبوب فرمانے لگے، 700 نیکیاں مل گئیں، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوں گی۔ گویا اس کے ہر قدم پر 700 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔
کہ جب وہ چلے گا ایک قدم صرف 700 کروڑ نہیں، اسے ایک ایک قدم پر 700 کروڑ نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ سبحان اللہ! اندازہ کریں اس بندے کا مقام کیا ہوگا، جس طرح نور میں نہلایا ہوا ہوگا، ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ حاجی کی سعادت ہے، اور جب تمہاری سواری حج کے لیے چلتی ہے، ہر قدم کے بدلے ثواب، اجر، نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج مطلب حج بیت اللہ ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ اور کون حج کرے؟ جو اس راستے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، اور جس نے اس بات کو نہ مانا اور انکار کیا، کفر کیا، وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی 5 عبادات ہیں، پہلا کلمہ طیبہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی ہے، اور اب چونکہ ہمارا معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ کم ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے، کوئی کسی کی جگہ کی گنجائش ہے یا اس کے پاس جائیداد ہے تو اس پر حج فرض ہے، اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بچے کی شادی کر لیں، پہلے مکان اپنا ہے، ضرورت چیز بنا لیں، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو نہیں، 7 لاکھ روپے بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے، اس لیے قرآن پاک میں ہے جو اس راستے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے، مطلب آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے گھر والوں کو خرچے کے پیسے دے کر جانے کی توفیق بھی ہو، اور اکثر کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کر لو، بچیاں جوان ہیں ان کی شادیاں کر لو، تو اس طرح کے بہانے ہم کرتے ہیں، اس لیے اس کے جہیز بنا لیں کہ جہیز تو اپنی مرضی سے ہم نے فرض کر لیا ہے، وہ شریعت میں کہاں ہے؟ شریعت کا فرض تو وہ ہم لیٹ کر لیتے ہیں، اور جو ہم نے فرض کیا ہے جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ باراتیوں کی تعداد کس نے فرض کی ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے، اور حج کہتے ہیں پھر کر لیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مالدار شخص مر جاتا جو صاحب حیثیت ہوتا، بغیر حج کیے مر جاتا تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور نہ شرکت فرماتے تھے، آپ کہتے کہ استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر کیا نہیں، یا یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا انکار کرتا ہے جو جاتا نہیں تو یاد رکھے اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے، یہاں پہلے بینک بیلنس موجود ہے، پھر کہتے ہیں اگلے سال ہو جائے گا، اگلے سال کر لوں گا، اس سے اگلے سال صحیح، بچے کی شادی ہے، یہ وہ بہانے، جس دن ہم نیک ہوں گے تو کریں گے، تو روٹی بھی اس دن کھانا جس دن تم نیک ہو جاؤ گے۔ بہت سارے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کر جاتا ہے تو وہ جب کہتا ہے لبیک تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک، کہ تو غیر حاضر ہے، جاؤ پہلے حساب تو لگاؤ کہ کون سے پیسے کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھ کہ کسی کا خون تو نہیں نچوڑ کر آ گیا، مال حرام کا حج وہ قابل قبول نہیں۔ یاد رکھیں دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے تو دونوں طرف پیچیدگیاں ہیں، تو جس کے پاس اتنی ہمت استطاعت ہے پیسے جمع نہ رکھے، خدا کے حکم سے اس کا گھر دیکھ لے اور جوانی میں دیکھ لے، بڑھاپے میں آنے سے پہلے نیت ارادہ کر لے تو اپنے رب کے احکامات پر چلو تاکہ ہم سب کی نجات ہو سکے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو آج کی بات کل پر مت ڈالو، ہمت کرو، نیت کرو، خدا کی ذات تمہارا ضرور ساتھ دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ! اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا
تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ یہودی مرے، عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جو غنی ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، استطاعت والا ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال بعد حج کرے۔ فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ واجب ہے، اس نے ادا کر لیا، اور جو حج کر لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آیا کریں؟ آقا کریم خاموش رہے تو جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آیا کریں، ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، پھر تھوڑے وقفے کے بعد فرمایا، تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب بھی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرب قیامت کی نیتوں میں سے، فتنوں میں سے ایک فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے صدیوں پہلے بیان فرما دیا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا، مجھ کو قرآن نے دے دیا گیا اور قرآن جتنے علم مجھ کو دیے ہیں میرے سینے میں اس سے زیادہ بھی رکھ دیے گئے ہیں، اور جس کو میں نے حلال قرار دے دیا تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں نے حرام قرار دیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دے دیا، کیونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے، اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہے کہ حج ایک ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ حج بدل ہے جو اپنے کسی والدین کے عزیز کی طرف سے کروائے، ایک اس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، اور ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ تو حج ایسا ہے کہ ایک حج سے 3 آدمیوں کی بخشش فرما دی گئی۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ پاک اس کو اجر عظیم دیتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھ کو بھی حج کی سعادت نصیب کرے، ہمارے بھی غائبانہ اسباب پیدا کرے، آمین۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔